بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، یہ کہانی ہے 3 دوستوں کی جو آپس میں بہت گہرے دوست تھے اور تینوں الگ الگ ملکوں کے بادشاہ بھی تھے۔ ویسے تو تینوں میں بہت محبت اور پیار تھا، لیکن اکثر اوقات تینوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں کو دوسرے ملک سے زیادہ اچھا سمجھنے پر بحث کرتے رہتے تھے۔ ایک کہتا کہ میرا ملک تم دونوں کے ملکوں سے زیادہ اچھا ہے، دوسرا کہتا نہیں، میرا ملک تم دونوں کے ملکوں سے زیادہ اچھا، پیارا اور خوبصورت ہے۔ اسی طرح سے تیسرے کی بھی یہی رائے تھی کہ میرا ملک تم دونوں کے ملکوں سے زیادہ اچھا ہے۔ تینوں میں ہی یہ بحث ہوتی اور تینوں ہی کہتے کہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے ملک چلا رہے ہیں۔ ایک دن وہ تینوں دوست شکار کے لیے گئے اور شکار میں دیر ہونے کی وجہ سے ان کو رات وہیں جنگل میں بسر کرنی پڑی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ تینوں دوست رات بسر کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ ان کو اچانک بہت دور کہیں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی میں آگ جلائے جانے کی وجہ سے اس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ تینوں دوستوں نے اس جھونپڑی میں جانے کا فیصلہ کیا اور اس طرف چل پڑے۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہیں۔ بزرگ بہت باروب شخصیت کے مالک تھے، جن کا نورانی چہرہ دور سے ہی چمک رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد بزرگ نے ان کی طرف دیکھا اور مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور اندر آنے کی دعوت دی۔ تینوں بادشاہ جھونپڑی میں چلے گئے اور اس بزرگ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک دوست نے بزرگ کو بتایا کہ ہم شکار کے لیے نکلے تھے، لیکن رات بہت ہو جانے کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے اور رات گزارنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے۔ آپ کی جھونپڑی نظر آئی تو ہم یہاں آ گئے۔ بزرگ نے مسکراہٹ کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہا اور کہا کیوں نہیں، ضرور، آپ تینوں یہاں رک سکتے ہیں۔ بزرگ کے پاس جو کچھ بھی کھانے کو موجود تھا مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ کھانا کھانے کے بعد تینوں دوست پھر باتوں میں مشغول ہو گئے اور بات پھر سے وہیں پہ آ رکی کہ میرا ملک تمہارے ملکوں سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ بزرگ خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان کی اس الجھن کو سلجھانے کے لیے بزرگ نے کہا، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو کیوں نہ تم تینوں کے درمیان ایک مقابلہ کروایا جائے اور اس مقابلے کے نتیجے میں ثابت ہو جائے گا کہ کس کا ملک زیادہ اچھا ہے اور کون زیادہ اچھی حکومت کر رہا ہے۔ تینوں دوست اس بات پر متفق ہو گئے۔ بزرگ نے کہا تو ٹھیک ہے، 1 سال کا وقت آپ تینوں اپنے اپنے ملکوں کی حالت ٹھیک کرنے میں گزاریں۔ 1 سال کے بعد یہ مقابلہ کیا جائے گا کہ کس کا ملک زیادہ اچھی حالت میں ہے۔ اس طرح سے بہت آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سا بادشاہ زیادہ اچھی طرح سے اپنا ملک چلا رہا ہے۔ بزرگ نے کہا 1 سال کے بعد میں آپ تینوں کے ملکوں کا دورہ کروں گا۔ تینوں بادشاہوں کو وہ بزرگ بہت عقل مند اور سمجھدار لگا اور اللہ کا کوئی نیک بندہ لگا۔ ان کے دلوں میں ویسے ہی بزرگ کے لیے عقیدت اور احترام پیدا ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اس بات پر بالکل بھی نہیں ہچکچائے اور کہا جی بہتر، جیسا آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم تینوں میں سے کون سا بادشاہ اچھا ہے اور وہ کس طرح سے اپنا ملک اچھے طریقے سے چلا رہا ہے۔ انہی باتوں کے دوران صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے ساتھ ہی تینوں دوستوں نے بزرگ سے اجازت چاہی۔ بزرگ نے خوش دلی سے اجازت دی اور تینوں بادشاہ اس بزرگ سے دوبارہ ملنے کی خواہش لے کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ وہاں سے تینوں اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنے ملک میں جا کر اس بات کے بارے میں بتایا اور اس مقابلے کے بارے میں ذکر کیا۔ تینوں ملکوں کے وزراء اور رعایا میں جوش و خروش جاگ اٹھا
اور ایک مقابلے کی سی صورت اختیار ہو گئی۔ تینوں میں سے ایک بادشاہ نے بہترین کاریگر منگوائے، نقشہ نویس منگوائے اور یہ طے کیا کہ میں اپنے ملک میں عظیم الشان اور بہترین عمارات تعمیر کرواؤں گا جو بہت قیمتی اور بے مثال ہوں گی، جبکہ دوسرے بادشاہ نے یہ طے کیا کہ میں اپنے ملک میں بہترین راستوں اور باغات کو بنواؤں گا تاکہ یہاں پر آنے والے لوگ حیران ہو جائیں اور خوش ہو جائیں اور میرا ملک ایک بے مثال ملک بن جائے۔ لیکن اس تیسرے بادشاہ نے ایسی کوئی بھی چیز اپنے ملک میں نہ کرائی، بلکہ انتہائی خاموشی اور سکون کے ساتھ اپنی حکومت کرنے لگا جیسا اس کو صحیح لگا۔ ہاں، اس نے رعایا میں ایک عام پیغام بھیجا کہ ہر شخص آزاد ہے اپنی خوشی سے زندگی گزارنے پر، جیسا وہ چاہے امن، سکون اور خوشی سے زندگی گزاریں، کسی بھی طرح کی بدامنی نہ پھیلائیں اور ایک دوسرے سے پیار، محبت اور اتفاق سے پیش آئیں۔ تینوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے طریقے سے حکم جاری کر چکے تھے اور حکومت چلا رہے تھے۔ آخرکار 1 سال کا وقت گزر گیا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اس بزرگ نے دورے کا فیصلہ کیا۔ پہلے وہ ایک بادشاہ کے ملک میں دورے کے لیے روانہ ہوا اور پورا راستہ دیکھا کہ اس کے ملک میں بہت عالی شان اور خوبصورت مناظر ہیں جو کہ عمارتوں کی وجہ سے ہیں۔ عالی شان، خوبصورت، قیمتی عمارات اپنی مثال میں آپ تھیں۔ جگہ جگہ بہترین عمارات جو دور سے ہی بہت دلکش نظارہ پیش کرتی تھیں بنائی گئیں۔ بزرگ نے بہت تعریف کی کہ واقعی 1 سال کے اندر اتنی خوبصورت عمارات بنائیں، بہت کمال کیا۔ لیکن چونکہ ابھی 2 ملکوں کا دورہ باقی ہے تو نتیجہ ان 2 ملکوں کو دیکھنے کے بعد نکالا جائے گا۔ پھر بزرگ دوسرے ملک میں روانہ ہوئے اور وہاں کا دورہ کیا اور وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنی خوبصورت راہ گزر، سڑکیں، باغات بنائے گئے کہ واقعی دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ بہترین صاف ستھری رہائش گاہیں اور راستے اور پھلدار باغات بنائے گئے جس نے اس ملک کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے۔ اس ملک کے دورے کے بعد بزرگ نے ان دونوں بادشاہوں کے ساتھ تیسرے بادشاہ کے ملک میں دورے کا فیصلہ کیا۔ تیسرے دوست کے ملک میں دونوں بادشاہ اور وہ بزرگ روانہ ہوئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ نہ تو خوبصورت اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئیں اور نہ ہی خوبصورت سڑکیں اور باغات بنائے گئے، بلکہ اس ملک کی حالت جیسی تھی ویسی ہی تھی۔ اس دوست نے اپنے ملک میں کوئی تعمیراتی کام نہیں کروایا تھا، لیکن ایک چیز بہت حیران کن تھی، وہاں پہ رہنے والے لوگ، وہاں کی رعایا بہت خوش، مگن، سکون، پیار، محبت اور اتفاق سے رہ رہی تھی۔ وہ سب اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھے، بہت صحت مند، تندرست اور توانا، بچے، جوان، بوڑھے بہت صحت مند تھے۔ سب کے پاس مناسب کھانا، بہترین لباس موجود تھا، جبکہ پہلے کے 2 بادشاہوں کے ملکوں میں بے شک عمارات، راستے اور باغات تو بہت خوبصورت بنائے گئے، صفائی کا بھی اچھا انتظام تھا، لیکن وہاں رہنے والی رعایا اور اس ملک میں رہنے والی رعایا میں واضح فرق محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں ملکوں میں رعایا کی حالت ایک جیسی تھی، یعنی بھوک، بیماری، تنگ دستی، پریشانی، بدحالی اور غربت نے ان کی حالت خراب کر رکھی تھی۔ دونوں بادشاہوں نے اپنے ملک میں عمارات، باغات، راستے بنانے میں توجہ دی اور ان سب چیزوں کے لیے انہوں نے رعایا کا بھی استعمال کیا، ان سے بھی خوب محنت کروائی، لیکن ان کو ان کی محنت کی اچھی اجرت نہ دی، جس کی وجہ سے ان کی رعایا بہت زیادہ بیمار اور ناخوش تھی۔
تینوں دوست جمع ہوئے، ایک ساتھ سب بیٹھ گئے، تمام وزراء کو بلایا گیا اور اس بزرگ نے فیصلہ کیا کہ اس تیسرے بادشاہ نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے، کیونکہ اس نے دکھاوے کا نہیں بلکہ انسانیت کا ساتھ دیا ہے۔ اس نے انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رعایا کا خیال رکھا، ان سے محبت سے پیش آیا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، جبکہ دوسرے دونوں دوستوں نے اپنے ملک میں دکھاوا شامل کیا۔ ان دونوں کے دماغوں میں تھا کہ جتنا خوبصورت ملک نظر آئے گا وہ مقابلہ جیت جائیں گے اور اچھے بادشاہ کہلائیں گے، جبکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس تھی۔ پیارے سامعین، یہ بات تو سچ ہے کہ دکھاوا بالکل بھی اچھی بات نہیں، اور جہاں بات انسانیت کی آ جائے تو انسانیت سب سے اوپر ہے۔ کسی بھی ملک کا بادشاہ اس وقت تک بہترین بادشاہ، بہترین حکمران نہیں ہو سکتا جب تک اس کی رعایا اس سے خوش اور مطمئن نہ ہو۔ ہم تمام انسان انسانیت کے رشتے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بہترین رشتہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، پیار، محبت سے پیش آئیں اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا جتنا ہو سکے ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی حاضر ہوگی ایک نئی کہانی، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہیے۔ فی امان اللہ۔